جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ ورحمۃ اللہ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ۔ اچھا جی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر کہ آج ہم ایک نئی صورت الدخان سے الحمد ابتدا کر رہے ہیں۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم تھوڑا سا ایک لے آؤٹ دے دیتے ہیں کہ ساتھیوں کے ذہن میں یہ پتہ چلے کہ کیا کیا موضوعات اس میں آئیں گے۔ تو یہ بہت چھوٹی سی صورت ہے، 3 رکوع کی، غالباً 59 آیات ہیں شاید۔ جی جی ہاں، چھوٹی، اور وہ بھی چھوٹی چھوٹی سی ہیں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جتنی بھی صورتیں ہیں اس کے اندر جو موضوعات ہیں وہ الگ الگ طریقے سے آتے ہیں، ہوتے وہ ایک ہی ہیں۔ تو اس کا لے آؤٹ مطلب دیکھتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دخان کس کو کہتے ہیں؟ دھوئیں کو دعائیں کو دھوئیں کو دھوئیں کو؟ جی دھوئیں کو، ٹھیک ہے۔ تو اس کی آیت نمبر 10 کے اندر ہم پڑھیں کہ دخان، اور اس دخان کے بھی مفسرین نے 2 معنی لیے ہیں، تو وہ وہاں جا کے انشاءاللہ اس کا ذکر کر لیں گے۔ تو یہاں شروع کے اندر ہی جب صورت شروع ہوگی تو ایک واقعہ ہم نے ذہن میں رکھنا ہے اپنے، اس کے ارد گرد یہ صورت گھومتی ہے مکہ کے اندر، کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافی محنت کر چکے ان لوگوں پر، اور ایک حد بہت آ گئی کہ بھئی اب شاید یہ لوگ کسی مصیبت کے اندر گرفتار ہوں تو پھر یہ ایمان لائیں گے۔ میں پڑھ رہا تھا تو میں سوچ رہا تھا کہ اس دعا کے اندر بھی محبت ہے۔ دعا ان کے کس کی چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو تکلیف میں ڈال دے، لیکن اس کے پیچھے جو چیز ہے کہ اس تکلیف کے بعد یہ اللہ سبحانہ کی طرف واپس لوٹیں گے۔ جی ذہن میں رکھیے گا۔ وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی بتاتے ہیں، عبداللہ ابن عباس، کہ ابو سفیان کے بارے میں بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس حد تک چلے گئے تھے کہ وہ انہیں دعا کرنا پڑی اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تعالیٰ جس طریقے سے تو نے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں قحط ڈالا تھا، اس قسم کا قحط مکہ کے اندر بھی ڈال دے۔ لیکن اس کے پیچھے کیا چیز تھی؟ وہ یہ تھی کہ یہ لوگ، وہ چھوٹا عذاب ہوگا یا چھوٹی تکلیف ہوگی تو اس چھوٹی عذاب کو وہ رجوع اللہ کا ایک منبع سمجھیں گے تو آ جائیں گے یہ چیز۔ انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے قحط ڈال دیا، یہ اس کے اندر آئے گا۔ اور اس میں یہ تھا کہ وہ پھر اس حد تک ہو گئے کہ وہ ہڈیاں اور مردار یہ چیزیں بھی کھانا شروع ہو گئے، یہاں تک قحط بڑھا۔ اور پھر ابو سفیان جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، تو وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے کہا کہ اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے خاندان کے لوگ ہیں، اب دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ختم کر دے اور ہم انشاءاللہ ایمان لائیں گے۔ یہ لفظ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب بھی آگے دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بھی مجھے پتا ہے کہ تم وہ واپس نہیں لوٹو گے، کہ جب تکلیف ختم ہو جائے گی تو آدمی کی ایک نفسیات ہے کہ وہ دوبارہ اپنی اسی سوچ پر آ جاتا ہے، تو وہ اس سے بہت کم لوگ ہیں جو اس سے استفادہ کرتے ہوں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ اب اس کے اوپر جو ان لوگوں کے اعتراض تھے وہ یہ تھا کہ کتاب بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں، اور رسول اللہ کے رسول نہیں ہیں، یہ خود بخود ہی رسول بن گئے ہیں۔ یہ کچھ چیزیں تھیں، تو اللہ تعالیٰ اس صورت کے اندر پہلی آیات کے اندر پہلے رکوع میں تقریباً 2 چیزیں بتائے گا۔ ایک تو یہ ہے کہ کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لکھی ہوئی ہے اور اللہ اس کتاب کی قسم اٹھائے گا، اور بتائے گا کہ یہ کب اتری،
اور اس میں ہم انشاءاللہ چونکہ خلاصہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی تفصیل ہم وہاں بتائیں گے، اور اس کے پیچھے شب برات کا بھی ساتھ ذکر ہے۔ تو بتایا کہ یہ اس رات میں اتری ہے جس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو تقدیر لکھی ہوئی ہے اس کو فرشتوں کو دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھی تم نے یہ کام کرنے ہیں، ہر ایک کو اس کا کام سونپ دیا جاتا ہے۔ تو یہ سورہ لیلۃ القدر اس کے اندر بھی آیا ہے اور یہاں بھی لیلۃ المبارکہ کے اندر بھی آیا ہے۔ اور آگے یہ بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالی یہ کام کرتا ہے اور اللہ تعالی کی صفات ساری آئیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ یہ کہے گا کہ تم لوگ اس دخان کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہو کہ وہ دعا کریں اور یہ ختم ہو جائے، اور انہوں نے دعا کی، ختم ہو بھی گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم واپس تو آنے والے نہیں ہو، اور ایسا ہی ہوا کہ وہ واپس نہیں آئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ایک واقعہ بتایا، وہی جو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، فرعون کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ اس کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا نام نہیں آئے گا، اس کے اندر فرعون اور اس کے جو قوم تھی اسی کا آئے گا کہ بھی انہوں نے بھی عذاب قریب سے دیکھ لیا تھا، اور وہ اس وقت کیا کیا، انہوں نے، فرعون نے کیا کیا؟ ایمان لے اپنے آئے۔ ایمان لے آیا۔ اللہ نے کہا کہ اب ایمان لانے کی فرصت نہیں ہے کہ بھی اب تمہارا ایمان تمہیں کام نہیں دے گا۔ یہ ایک واقعہ سنایا، اور پھر یہ بتایا کہ بھی تم اپنے آباء و اجداد کی جو وراثت ہے روحانی اس کے اوپر لگے ہوئے ہو، دنیا تمہارے لیے ایک عام چیز ہے، آخرت کے اوپر نہ تمہارا ایمان ہے اور نہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے حساب لے گا، تو اللہ نے حساب لینا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ پھر قوم تبا کا بھی ذکر کرے گا اس کے اندر، اور بتایا کہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری جسمانی جو تخلیق ہے اس کی پرورش کر رہا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ تمہاری روحانی غذا جو ہے قرآن مجید یا ہدایت وہ بھی بھیجتا ہے، اور رسول بھیجا ہے اس کے لیے، تو تم اس کی طرف آؤ۔ جو اس کو مانیں گے، جو اس کو نہیں مانیں گے، اس کا ذکر ہم پڑھیں گے کہ اس کا ایک بڑا عجیب قسم کا منظر جو کافروں کے اوپر زقوم کا اور باقی آگ کا جو ذکر آئے گا وہ ایک علیحدہ انداز میں یہاں آیا ہے۔ اور پھر مومنین جو ہیں ان کو جنت کی نعمتیں وہ بتائی گئی ہیں۔ یہ ہے جی بالاختصار اس کا خلاصہ۔ مکی ہے، اور مکہ کے اندر یہ اسی وقت ہے کہ جب اب کفار کے اوپر مشکل آئی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، تو اس کے ارد گرد یہ صورت گھومے گی۔ توحید، آخرت اور رسالت، اس پر ایمان، یہ اس کا مرکزی موضوع ہے۔ آپ پڑھیں جی۔ جی بسم اللہ۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم بسم اللہ اللہ الرحمن الرحمن الرحیم۔ الرحیم۔ یہ ترجمہ کیا ہے اس کا؟ اللہ کے نام کے کے ساتھ جو بہت زیادہ رحم کرنے والا اور انتہائی مہربان ہے۔ جی، اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا اور بہت زیادہ مہربان ہے۔ ایک چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کے اندر بہت سارے الفاظ یہ آئیں گے کہ اس کی دو تفسیریں ہوں گی، جیسے پیچھے بھی آج آیا تھا کہ جہاں دو تفسیریں ہوتی ہیں نا تو ایک آدمی کے ذہن میں ہوتی ہے تفسیر کہ بھی اس کی یہ تفسیر تو ہو سکتی ہے، دوسری بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دونوں ہی کئی دفعہ ٹھیک ہوتی ہیں۔ کئی دفعہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان میں سے ایک تفسیر کو اپنا چھوڑنا پڑتا ہے اور ایک کو اس تسلسل کے اندر لانا پڑتا ہے۔ ایک تو وہ آئیں گی، دوسرا یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ الفاظ ایسے آئیں گے کہ جن کے ذو معنی ہے لفظ، جیسے امر لفظ آئے گا، امرن آئے گا، تو اس کے معنی ہم کریں گے۔ امر کے معنی کیا ہوتے ہیں ویسے؟ کام یا حکم۔ جی، امر کا مطلب کام بھی ہوتا ہے، امر کا مطلب معاملہ بھی ہوتا ہے، اور امر کسی کو دینا وہ حکم بھی ہوتا ہے۔ ہم اس میں سے دیکھیں گے
کہ کیا کیا چیزیں آتی ہیں۔ تو آئیے ذرا اس کو مل کے پڑھتے ہیں۔ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، یہاں تک جی۔ حامیم حروف مقطعات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کا پتہ ہے اس کے معنی کیا ہیں، لیکن ہمارے لیے جو ہمارے ذہن میں آیا ہے وہ یہ ہے کہ تم علم کے لحاظ سے نابلد ہو کہ تم ان چیزوں کی باتوں کو یہ نہیں مانتے، تو لہذا جو حقیقت میں جاننے والا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کلام کو مانو۔ تو جی حروف مقطعات کا تقریباً ہم نے یہی مفہوم پڑھا ہوا ہے۔ جی اب اس کے اوپر 3 نقطے آ رہے ہیں، اوپر دیکھیں گے تو جی جیم کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آگے جو آیت آ رہی ہے اس کا اس کے ساتھ بھی ہے تعلق، اور حامیم کا والکتاب کے ساتھ بھی ہے۔ اب مبین کے بعد بھی دیکھیں گے تو لا ہے، تو اس کے اوپر 3 نکات آ رہے ہیں جی۔ جی اس کا یہ ہے کہ موضوع آگے چل رہا ہے، تو پڑھتے ہیں جی والکتاب المبین۔ واو کا یہاں ہے قسمیہ، جی اور کتاب یہ کتاب ہے قرآن مجید، الکتاب آیا اور اس کی صفت آ گئی المبین۔ مبین کے معنی بہت زیادہ واضح کرنے والی بھی ہے اور واضح، یہ دونوں معنی ہیں اس کے۔ تو والکتاب المبین، واضح کتاب کی قسم، واضح کتاب کی قسم۔ جی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کلام کی قسم اٹھا رہا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ضرورت نہیں ہے یہ بات کرنے کی، لیکن یہاں یہ ہے کہ وہ بنی نوع انسان سے اتنی محبت کرتا ہے کہ وہ ہر لحاظ سے اس کتاب کی طرف، اللہ کے کلام کی طرف اپنی طرف لانا چاہتا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ اللہ کا انعام ہے ہمارے اوپر، ہم اس کے مرہون منت ہیں۔ کہ آگے انا انزلناہ، بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے نہیں لکھی ہوئی، بے شک ہم ہی نے، ان نا کے اندر نا ہے، انزلنا کے اندر نا ہے، اور ہو کی ضمیر کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ بے شک ہم ہی نے اسے نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ، ایک بہت برکت والی رات میں، انا کنا منذرین۔ اب جو کنا ہے یہ آپ کو پریشان کرے گا، کیوں جی؟ جی کیسے کرے گا؟ کانا اصل میں ہے فعل، کون سا فعل؟ ناقص، جی ایسے ہے، ناقص ہے نا۔ جی 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 اب اس کا ماضی ہے کنا، ترجمہ بنتا ہے تھا۔ بہت سے لوگوں نے اس کا تھا ہی ترجمہ کیا ہے کہ جب کتاب نازل ہوئی لوح محفوظ سے وہ ایک ہی دفعہ آ گئی، اور اس میں سے کچھ حصہ وقت کے لحاظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتاتا گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جو تھے وہ کتاب کا حصہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کرتے گئے، وہ کفار مکہ تک بھی پہنچا، جو ایمان لائے ان تک بھی پہنچا، اور آج تک ہمارے پاس بھی ہے۔ تو لہذا کنا کا ترجمہ تھے اور ہیں، یہ دونوں ہیں جی۔ تو ترجمہ ہوگا کہ بے شک ہم ہی نے اسے برکت والی رات میں نازل کیا، بے شک ہم ہی منذرین کا ترجمہ کیا ہے؟ ڈرانے والے۔ ڈرانے والے۔ ہاں، ایک چیز اور یاد رکھنا ہے، کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کے اندر نا جمع کا صیغہ استعمال کرے گا، نا کا، انا۔ اس نا کو نا الجلالہ کہتے ہیں، کہ اپنے جلال، اور وہ واحد کا صیغہ اللہ تعالیٰ استعمال نہیں کرتا، جیسے بادشاہ اپنے لیے ہم کا لفظ استعمال کرتے ہیں،
اللہ نے انا ہم کا لفظ استعمال کیا ہے، اور اسی کے حساب سے منذرین بتایا ہے۔ کیوں جی؟ جی انا کی وجہ سے منذرین، یہ اس وجہ سے کہ بہت سے لوگ اس جگہ پر مصیبت میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ یار منذرین آیا ہے، اللہ اکیلا ہے، تو یہاں منذرین کیسے آ گیا؟ یہ آگے بھی آئے گا۔ تو یہاں تک پڑھتے ہیں۔ پہلی چیز میں آپ سے گزارش یہ کروں گا، آپ نے اپنا عقیدہ کس کی بنا پر کرنا ہے کہ جو روایات اور رسومات اور باتیں دنیا کے اندر چل رہی ہیں اس کے مطابق، یا جو بھی آپ کو سمجھ میں آئے قرآن مجید میں اس کے مطابق کرنا ہے؟ قرآن پاک کے مطابق، قرآن پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق۔ پکی بات ہے نا؟ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ۔ تو یہ بات دوسرے لوگوں کو بھی بتانی ہے، اور بڑے پیار سے، لجاجت سے، عاجزی سے بتانی ہے، اس لیے کہ لوگ غصے ہو جاتے ہیں۔ یہاں یہ ہے کہ یہ آیت اصل میں پڑھی جاتی ہے جو 15 شعبان شب برات منائی جاتی ہے، اس وقت یہ آیت پڑھی جاتی ہے۔ ہر 15 شعبان کو ہمارے پاس یہ آیت جو پڑھی جائے گی کہ قرآن مجید کے اندر تو آیا ہوا ہے یہ چیزیں۔ بھائیو مجھے یہ بتائیے آپ کہ قرآن مجید کس مہینے میں نازل ہوا؟ رمضان الرحمن۔ جی پروفیسر صاحب ہماری ذرا مدد کریں گے؟ جی جی قرآن پاک پروفیسر میں صاحب۔ آتا ہے، جی قرآن پاک میں تو آتا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور پھر بس ساتھ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ماشاء اللہ، بالکل جی، مہینہ میں نے پوچھا تھا وہ آپ نے ہمیں بتا دیا۔ تو شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ ہے جس کے اندر قرآن نازل کیا گیا، ایسے ہی ہے جی؟ جی جی اب کس رات میں نازل کیا گیا وہ بھی پروفیسر صاحب نے پڑھ دی، وہ کیا ہے جی؟ جی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اسے عزت والی، قدر والی رات میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تو کیا جانے کہ وہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ رسول پاک سے پوچھا کہ کب وہ آتی ہے، تو رسول پاک نے کیا کہا؟ جی آخری اشرے کی اسے تاک رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر عزت والی رات 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ بہتر ہے۔ 83 سال کچھ مہینے بنتے ہیں ایک رات کے اندر، ساری رات کی عبادت ہو گئی جی، ایسے ہی ہے، یہ اتنی بڑی کوتوالی ہے۔ اور وہ اس وجہ سے کہ قرآن نے اس مہینے کو افضل بنا دیا جس ایک ہی مہینے کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر لیا ہے۔ کیوں جی؟ جی جتنے بھی مہینے ہیں ان میں سے صرف ایک مہینہ ہے جس کا نام اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں لیا ہے، ایسا ہی ہے؟ جی وہ اس لیے لیا ہے کہ قرآن اس کے اندر نازل ہوا۔ پھر جو فرشتہ اس قرآن کو لے کر آیا ان کا نام جبرائیل علیہ السلام، اور کیا ہے ان کا لقب؟ روح الامین۔ جی روح الامین بھی ہے اور سید الملائکہ۔ جی تو بتائیں کہ وہ لے کر آئے ہیں اور سید بن گئے۔ مہینے سارے ٹھیک ہیں، ایک مہینے کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کر دیا، بہت بڑی سعادت ہے اس مہینے کے لیے۔ اور جس رات میں اترا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو لیلۃ القدر بتایا، لیلۃ المبارکہ بتایا۔ اب میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ یہی صورت، یہ جو آیت ہے یہ 12 رمضان کو حضرات پڑھتے ہیں یہ اور کہتے ہیں کہ بھی اس سے مراد وہ رات ہے 15 شعبان کی، تو قرآن مجید شعبان میں نازل ہوا تھا یا رمضان میں؟ رمضان۔ رمضان۔ بالکل۔
تو لہذا اس کے اندر تو مفہوم کوئی نہیں ہے لیلۃ القدر کا۔ اب وہ کہاں سے آیا؟ وہ ہیں جی احادیث۔ محدثین ایک بھی جو ثقہ ہیں، محدثین ثقہ محدثین، ان میں سے جتنی بھی اس بارے میں اپنا احادیث آئی ہیں، ان کی سند کو وہ ضعیف قرار دیتے ہیں۔ جی سمجھ آ رہی ہے؟ جی سر، جی جی وہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہم شروع سے ہی ماشاءاللہ 15 مطلب میں نے بھی بنائی ہوئی ہے، کیوں جی؟ اس لیے کہ والدین اور ماشاءاللہ سارا گاؤں وہ 15 رمضان بناتے تھے اور سارا کچھ ہوتا تھا۔ اب آگے پتہ چلتا ہے تو پہاڑیاں بھی بنتی ہیں اور سارا کچھ ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی یہ ہے کہ بھئی اس کے اندر تمام معاملات زندگی کے اور موت کے یہ کیے جاتے ہیں۔ تو لیلۃ القدر میں بھی آئے ہوئے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح باذن ربہم من کل امر، امر، وہاں بھی آیا نا امر، جی جی آج یہاں بھی امر آئے گا۔ تو وہ من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ فجر تک ہوتی ہے، جب روزہ رکھتے ہیں اس وقت تک اس کا وقت ہے۔ تو یہ ایک تو بات بتانی ہے یہاں کہ اس آیت کا مطلب 15 رمضان نہیں ہے، 15 شعبان 15 شہر شعبان نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب لیلۃ القدر کی رات اور رمضان کا مہینہ، اور یہ بتاتا ہے کہ بھئی جو بھی اس کے اوپر تقریر کرے گا وہ غلط کر رہا ہے۔ اور ساتھ احادیثیں اگر جوڑیں گے تو میں نے بتایا ان کی اپنا ممکن ہے کسی آدمی کو مطلب وہ ٹھیک بھی لگتی ہوں، لیکن اس کو حدیث کے نقطہ نظر سے بیان کریں، اس کو اس سے نہ بیان کریں۔ لیکن اس میں جو محدثین ہیں انہوں نے ان میں سے ایک بھی روایت کو ثقہ نہیں کہا، یہ میرا بتانے کا مقصد ہے۔ جی اب آپ پر ہے کہ آپ 15 شعبان مناتے ہیں نہیں مناتے، لیکن یہ ہے کہ اس آیت کے اگر ترجمہ ہوگا تو وہ تو آپ کہیں گے کہ یہ آیت قرآن مجید کے نزول کی لیل ہے، کیوں جی؟ جی اور وہ رمضان میں ہے، اور وہ 21، 23، 25، 27 اور 29 ہے، ایسے ہی ہے جی؟ جی 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 آئیے ہم پڑھتے ہیں اب حامیم کا ترجمہ۔ آمین حامیم والکتاب المبین، اور قسم ہے قسم ہے واضح کتاب کی، واضح کتاب کی، جی واضح کتاب کی قسم۔ اب قسم کس پہ اٹھائی جا رہی ہے؟ انا انزلناہ، بے شک بے ہم شک ہی ہم نے ہی نے اسے نازل اس کیا، کتاب کو نازل بے کیا، شک ہم ہی نے اس کتاب کو نازل کیا فی لیلۃ مبارکۃ، ایک برکت بہت والی برکت رات والی میں، رات میں، والی رات میں برکت والی رات میں۔ جی وہ ڈسٹارشن ہو رہی ہے۔ جی انا کنا منذرین آ رہا ہے تو انا کی وجہ سے جمع ہے، بے شک ہم ہی، آگے کیا ہے جی؟ منذرین، ڈرانے والے ہیں، ڈرانے والے ہیں، بے شک ہم ہی ڈرانے ڈرانے والے ہیں۔ دی اور بھی تراجم اس کے ہوئے ہوں گے، خبردار کرنے والے ہیں، تو انا کی وجہ سے جمع آیا۔ فیہا یفرقو کل امر حکیم امرم من عندنا انا کنا مرسلین، یہاں بھی انا کے ساتھ مرسلین آ رہا ہے، ترجمہ وہی ہوگا۔ اب فیہا کا مطلب لیلہ کی طرف جا رہی ہے، اس رات میں۔ اب لفظ آ رہا ہے میرا خیال ہے پہلے ہم پڑھا تھا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، پڑھا تھا نا پہلے پارے میں۔ جی 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 اچھا تو یہ فرقان، فرقان کا مطلب سچائی اور برائی میں فرق کرنے والی، ہاں، تو فرق کرنے والی، وہ فیصلہ کرنے والی ہے۔
تو لہذا ترجمہ یفراقو کا مطلب ہے فیصلے کیے جاتے ہیں جی فیہا جی اس میں، اس رات اس رات میں، یفراقو مجہول جملہ ہے، فیصلے کیے جاتے ہیں، کل امرن جی ہر کام کی ہر کام کے، اب اس جگہ پہ آئے گا ہر کام، ہر کام کے، کسی کی موت و حیات، کسی کا رزق، کسی کی بدی، کسی کی اچھائی، جو بھی فیصلہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تقدیر کے اندر لکھا ہوا ہے وہ تو پہلے لکھی جا چکی ہے، وہاں سے پھر اللہ تعالیٰ جتنے بھی فرشتے ہیں ان کو دے کے بھیجتا ہے کہ جاؤ بھئی یہ کام ہے، یہ ہے وہ پلاننگ جو اللہ تعالیٰ نے درجہ بے درجہ اپنے فرشتوں کو کی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہی دفعہ بھی کر سکتا تھا، اللہ تعالیٰ یہ بھی کر سکتا تھا کہ فرشتوں کو نہ کہتا اور خود بخود ہی بندے جناب ٹھیک ہو جاتے، کر سکتا تھا نا، اچھا لیکن جو پروسیس ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں اس کا مقید نہیں ہوں کہ میں یہ کروں، لیکن میں یہ کرتا ہوں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کے معاملات ہوں اور ہمیں پتہ چل جائے کہ اللہ کیا کرتا ہے، کیوں جی، پھر بتائے صرف اتنا بتائیے کہ ویسے ہماری خوش قسمتی ہے یا نہیں، بے شک بے شک کہ پتہ چلتا ہے کہ وہ نہ سوتا ہے، کیوں جی، جی پھر یہ ہے کہ وہ زندہ کرنے والا ہے، پھر قائم رکھنے والا ہے، پھر زمان و اسمین کی وہ مالک بھی ہے۔ تو یہاں ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر کام کے، ہر معاملے کے۔ اب لفظ حکیم آ رہا ہے اور اس کے بھی دو معنی ہیں، ایک حکیم کا معنی پڑا ہوا ہے، کیا جی پڑا ہوا ہے ہم نے، انتہائی حکمت والا، حکمت کے ساتھ ہاں انتہائی حکمت والے، بالکل ٹھیک۔ دوسرا معنی بھی ذہن میں رکھ لیں، اسی ایک کاف میم سے حکم جی وہ فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے، جی اسی سے ہی، لیکن وہ فیصلہ ایسا کرتا ہے کہ وہ بدلتا نہیں جی، جی تو اسی سے ہی محکم بنا ہے، محکم، مضبوط محکم کا مطلب ہوتا ہے پختہ جی جی، جی جو نہ بدلنے والا ہو۔ تو اب جی یہ دونوں معنی ہیں، ایک ہے پختہ کام کے، ہر پختہ کام، ہر کام کے پختہ فیصلے کیے جاتے ہیں، اور دوسرا ہے ہر کام کے فیصلے، ہر کام، ہر حکمت والے کام کے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ دونوں میں سے جو بھی لے لیں وہ ٹھیک ہے، کیوں جی؟ جی اچھا جی، اب آگے آ رہا ہے امرو، امر من عندنا۔ اب یہاں امر کے معنی کیا ہوں گے؟ یہاں معنی ہوں گے امر بالمعروف، ہم کہتے ہیں، کیا مطلب ہوتا ہے امر بالمعروف؟ نیکی کا حکم اچھائی کے کام حکم دینا، حکم دینا، حکم، وہی لفظ ہے امرن من عندنا، یہ ہمارے پاس سے حکم ہوتا ہے۔ وہ جو ہے نا یفرقو کل امر حکیم لا لکھا ہوا ہے، تو امرن یہ حکم ہوتا ہے، یہ حکم کی وجہ سے ہے، یہ بھی ترجمہ ہوا ہے، یہ حکم کے باعث ہے، من عندنا ہمارے پاس سے، ہماری طرف سے۔ آگے پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ یہ حکم دے کے کن کو دیتا ہے؟ یہ فرشتوں کو، پیغمبروں کو۔ فرشتوں کو، بالکل ٹھیک ہو گیا، وہی لفظ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ انا کننا مرسلین، بے شک ہم ہی بریکٹ میں فرشتوں کو، رسولوں کو بھیجنے والے تھے، بھیجنے والے ہیں، دونوں معنی ہیں، کون سا کرنا ہے؟ بھیجنے والے ہیں، بھیجنے والے ہیں، مطلب ہے اس میں کنہ پہ بھی یاد رکھے گا، اس کے اندر ہمیشگی کا معنی پائے جاتے ہیں، ہمیشگی، ہمیشہ وہ ہوتا ہے جو پہلے تھا، اب ہے، مستقبل میں ہوگا۔ جی میں بات سمجھا پا رہا ہوں؟ یہ جی جی میں نے کیا کہا لفظ؟
डॉक्टर दाऊद भाई बताएंगे। जी, कुन्ना के माने पास्ट में नहीं, मैंने काना के माने बताए जी हैं। जी, काना के माने है और थे, है और होगा। जी, मतलब था, है, और होगा। इसको लफ्ज हमेशा, जी, ये अरबी का मिजाज है। उसी तरीके से उसका माजी है कुन्ना, तो अब वो था, है और होगा, उसी के मानी है। तो अब आप बताएं, इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, बेशक हम ही, ब्रैकेट में पैगंबरों को, रसूलों को, वहां होंगे फरिश्ते, फरिश्ते रसूलों को मुरसिलीन भेजने वाले हैं। मुरसिल है, मुरसलीन नहीं है। ये इसमें फाइल बनता है, ठीक है जी। जी अच्छा, यहां तक करते हैं। फिर इसका ताल्लुक तो वैसे आगे भी है, तो पढ़ लें थोड़ा सा आगे। जी वक्त कम है, 5 तक। डॉक्टर प्रोफेसर साहब को कहते हैं कि यहाँ तक हमें पहुंचाएं और फिर हम जल्दी जल्दी आगे चलते हैं। जी। जी हाँ, हामीम, बिस्मिल्लाह भी पढ़ लें जी। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हामीम हुरूफ मुक़त्तात। इन्ना अन्ज़लनाहु, बेशक हमने इसे यानी इस नहीं, किताब को नाज़िल, किताब वल प्रोफेसर किताबिल साहब जरा। मुबीन, वल किताबिल मुबीन, कसम है वाज़े कर देने वाली किताब की। इन्ना अंजलनाहु, बेशक हमने इसे यानी इस किताब को नाजिल किया, फी लैलतिन मुबारकतिन, बाबरकत रात में। इन्ना कुन्ना मुंजिरीन, बेशक हम ही डराने वाले हैं। फीहा युफ्रकु, इस रात में फैसले किए जाते हैं। कुल्लु अमरिन हकीम, हर हिकमत वाले अमर के यानी हर हिकमत वाले मामले के। अमरम मिन इंदिना, हमारे ही पास से ये हमारे ही पास से हुक्म है, हुक्म है जी। ये हमारे अमरम पास से हुक्म की वजह से है जी। जी, अमरम मिन इंदिना, हमारे ही पास से हुक्म है। इन्ना कुन्ना मुरसिलीन, यकीनन हम ही फरिश्तों को भेजने वाले हैं। जी, बेशक हमें फरिश्तों को भेजने वाले हैं। बिल्कुल जी, हो गया। अब मसला क्या था कि इसके अंदर एक और भी ज़हन में रख लें कि मुशरिकीन मक्का कहते थे कि नऊज़ुबिल्लाह, रसूल पाक ने ये किताब अपने पास से लिख ली है, अल्लाह की नहीं लिखी हुई। तो अल्लाह ताला बता रहा है कि मैं खालिक, मैं तुम्हारे जिस्म को बढ़ाने वाला, और उसके अंदर रूह जो है वो असल है। रूह के बगैर जिस्म को है जी अहमियत का। बिल्कुल तो इसका ताल्लुक जो ये है, ये रूहानी शफा है। तो हम ही इसको नाज़िल करने वाले हैं। और उस रात के अंदर बताया कि उस रात की अजमत यह है कि उसके अंदर ये समझ लेंगे कि जब गारे हिरा के अंदर थे, तो वो ताक रातों में से एक रात थी, रमजान का महीना था। और अल्लाह ताला ने कहा कि भाई फरिश्तों को हम ही भेजने वाले हैं। आगे वही जैसे अमरम मिन इंदिना आ रहा है ना, जी अब उसी तरीके से रहमतम मिर रब्बिक। अब ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत, एहतराम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ जो है वो जनाब है, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शर्फ। कि यहाँ वो कह रहा है कि जो रहमत है मिर रब्बिक, तेरे रब की तरफ की तरफ से जी। अब वो रब कौन है? इन्नहू आ गया, हुआ दोबारा आ गया, बेशक वो, वही अस्समीउल अलीम, बहुत ज्यादा सुनने वाला और खूब जानने वाला है। और रब है, आगे देख, रब याद रखिएगा कि रब के मानी बहुत सारे हैं। रब का मतलब जिस्मानी तौर पर पालने वाला, रब बनाने वाला, खालिक मालिक भी। रब्बिस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा, यहाँ वक्फ है कि जो आसमानों और जमीन और जो कुछ इन दोनों के दरमियान है, इन सब का रब है। क्यों जी? जी जी
اور آسمان بھی جناب چڑچڑاتا ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہوئے، اس نے تو اپنے الفاظ میں ایمان لایا ہوا ہے، اللہ کا حکم مان رہا ہے۔ زمین کے اوپر، زمین کائنات کے اندر جو کچھ بھی کر رہی ہے وہ بھی اللہ کا حکم مان رہی ہے، اور جو ان کے درمیان چرند پرند درند جو بھی ہیں وہ سارے ہی اس کو کیا مانتے ہیں؟ رب، آقا۔ اب تم ہو انسان، تمہارے پاس قوت اختیاری، ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو، اگر تم یقین یقین کرنے والے ہو، تو وہ تو تب یقین کرو گے جب اس کتاب کے اوپر ایمان لاؤ گے کہ یہ ٹھیک ہے، تو پھر پتہ چلے گا کہ آسمان اور زمین، اس کے درمیان جتنی بھی چیز ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ جی ڈاکٹر داؤد بھائی۔ جی، رحمتم من ربک، یہ جو رحمت ہے تیرے رب کی طرف سے، انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ وہی بہت زیادہ سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے ان کا رب ہے۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین کرنے والے ہو۔ جی اب میرے ساتھ آگے پڑھیں، بڑا آسان سا ترجمہ ہے، لا الہ، جی جی، نہیں ہے کوئی معبود نہیں ہے کوئی معبود، الا ہوا، مگر وہی، اور وہ کرتا کیا ہے؟ یحیی، وہ زندہ کرتا جو ہے زندہ کرتا ہے، وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت، اور وہ مارتا ہے۔ وہی مارتا ہے۔ اور وہ مارتا ہے۔ تمہاری زندگی اس کی مرہون منت ہے، چاہے تو ابھی لے جائے، ویمیت۔ تو ربکم ورب آبائکم الاولین، تو ربکم کا ترجمہ وہ تمہارا رب ہے، وہ تمہارا رب ہے، ورب آبائکم الاولین، اور تمہارے پہلے باپ داداؤں کا بھی رب ہے۔ اور تمہارے پہلے آباء و اجداد کا بھی رب ہے۔ رب ہوتا ہے پالنے والا، جسمانی طور پر، خاص طور پر۔ جی یہاں تک ہم ختم کرتے ہیں۔ ویسے تو یہ ہے کہ بل ہم فی شک یلعبون، بلکہ وہ شک میں ہیں اور کھیل رہے ہیں، یعنی کہ دنیا ہی دنیا ہے تو وہ دنیا کے ساتھ کھیل تماشا۔ تو بل کا ترجمہ جی جلدی، بلکہ وہ ہم فی شک، وہ شک میں ہے، وہ شک میں ہے کہ آخرت ہوگی کہ نہیں ہوگی، یہ رسول ہے یا نہیں، یہ کتاب ٹھیک ہے یا نہیں۔ تو یلعبون کا مطلب کھیل رہے ہیں۔ وہ کھیل رہے ہیں، دنیا کی کمائی کر رہے ہیں، آخرت کی کمائی نہیں کر رہے۔ جی یہاں تک پڑھنا ہے۔ جی اپنے جی میں کرتا ہوں سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو بہت زیادہ مہربان اور انتہائی رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، حامیم، والکتاب المبین، اور اس واضح کتاب، واضح کر دینے والی کتاب کی قسم۔ جی دوسرا ترجمہ ہے واضح کر دینے والی، بالکل واضح کتاب اور واضح کر دینے والی کتاب کی قسم، ٹھیک کیا ترجمہ۔ جی انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، بے شک ہم ہی نے اس کتاب کو ایک بہت برکت والی رات میں نازل کیا، اور بے شک ہم ہی ڈرانے والے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں ہر حکمت والے کام کے۔ امرم من عندنا، یہ ہماری طرف سے، یہ ہمارے پاس سے حکم ہے۔ انا کننا مرسلین، اور بے شک ہم ہی فرشتوں کو بھیجنے والے ہیں۔ رحمتم من ربک، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ انہو هو السمیع العلیم، بے شک وہی خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ رب السماوات والارض وما بینہما، جو رب ہے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، ان سب کا۔ ان کنتم موقنین، اگر تم یقین رکھنے والے ہو۔ لا الہ الا ہوا یحیی و یمیت، نہیں ہے کوئی معبود مگر وہی جو زندہ کرتا ہے اور وہ موت دیتا ہے۔
रब्बुकुम व रब्बु आबाइकुमुल अव्वलीन, वो तुम्हारा भी रब है और तुम्हारे पहले आबाओ अजदाद का भी रब है।